علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء، جس میں ہم علماء اسلام کی سیرت اور زندگی کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ذکر کی برکت سے ہمارے دل میں بھی علم دین اور علماء سے محبت کا جذبہ مزید بڑھتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے، امیر اہل سنت نے ان سے بڑا فیض پایا ہے، اور وہ ماضی قریب کے بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور انہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگردوں اور خلفاء سے بڑا فیضان حاصل ہوا ہے۔ بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، اور بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے مشائخ میں آپ کا ایک روشن نام ہے۔ وہ کون ہیں جنہیں خلیفہ قطب مدینہ کہا جاتا ہے، جنہیں قمر رضا یعنی احمد رضا کا چاند کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی ضیائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے مبارک شجرے کو دیکھا جائے تو 40ویں نمبر پر جس بزرگ کا نام آتا ہے وہ حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یعنی امیر اہل سنت نے اپنے مریدوں اور اپنے طالبین کے لیے جو شجرہ مرتب فرمایا ہے، اس میں اگر منظوم انداز میں اس قصیدے کو پڑھا جائے تو 40ویں نمبر پر جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کا بنیادی تعارف کیا ہے، ان کی ولادت باسعادت کب ہوئی، اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کتابوں میں تحریر کیا گیا کہ خلیفہ قطب مدینہ قمر رضا حضرت علامہ مولانا ابو الفقراء محمد عبدالسلام قادری رضوی حشمتی برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت بروز بدھ 15 شعبان المعظم 1343 ہجری یوپی ہند میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الفقراء ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب قمر رضا ہے، یعنی امام اہل سنت سے آپ کو ایسی نسبت حاصل ہے، ایسا فیض حاصل ہوا ہے، اور آپ کی دینی خدمات کو بھی دیکھا جائے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے علماء کرام یہ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، قمر رضا امام احمد رضا کا چاند۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام عبدالسبحان قادری مرحوم ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی سلسلہ عالیہ قادریہ سے وابستہ تھے، اور ایک حکومتی ادارے میں افسر تھے، اور ملازمت کے سلسلے میں آپ کے جو والد تھے ام البلاد کانپور یوپی ہند میں مقیم ہو گئے، یعنی کانپور ہی میں انہوں نے اپنی رہائش اختیار کر لی۔ اور حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی دینی تعلیم کی ابتدا بھی کانپور ہی میں کی، یعنی قرآن مجید، ناظرہ حفظ، اور پھر دینی تعلیم کی جو ابتدائی کتابیں تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں پڑھی۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دینی علوم کی طرف رغبت کو اختیار کیا، یعنی کہ دینی علوم کی کتابیں پڑھی اور کئی علماء کا فیض لیا۔ ویسے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کئی اساتذہ ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑا نام ایسی ہستی کا ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے براہ راست شاگرد بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ بھی ہیں، جن کو امام المناظرین کہا جاتا ہے، اور جن کا نام ہے حضرت علامہ حشمت علی خان قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے مرید اور خلیفہ علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خصوصی فیض لیا ہے، اور ان سے باقاعدہ آپ نے درس بھی لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی فیض بھی حاصل کیا، کیونکہ علامہ حشمت علی خان قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے اس شاگرد علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صلاحیتوں اور آپ کی خوبیوں اور آپ کے اوصاف کو دیکھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا مرید بنانے کے ساتھ ساتھ اپنا خلیفہ بھی بنایا۔ تو یوں حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ حشمت علی خان رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
مرید بھی ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قمر رضا خلیفہ قطب مدینہ علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو حلیہ مبارک تھا، یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لباس پہننے کا جو انداز تھا، اس کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ قمر رضا علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک کرتا اور پاجامہ زیب تن فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھی جبہ بھی زیب تن فرماتے تھے۔ اور امام شریف کی اگر بات کی جائے تو علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سرمئی رنگ کا اور کبھی کبھی کتھئی رنگ کا امامہ شریف باندھا کرتے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک سفید چادر ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قمر رضا حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی اچھی صفات کا حامل بنایا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے خلیق تھے، یعنی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی شفقت کا، مہربانی کا معاملہ فرماتے تھے۔ حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ جب کسی کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی شکایت ہوتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود خود آگے بڑھ کر اس شکایت کو دور کرتے، یعنی جو بھی معاملہ ہوتا اس میں اپنی وضاحت پیش فرماتے۔ تو اس سے ہمیں بھی درس لینا چاہیے کہ اگر کسی کو ہم سے کوئی شکایت ہے، وہ کسی بھی بنیاد پر ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے اور اپنی صفائی بھی پیش کرنی چاہیے اور جو حق بات ہو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ تو بڑے رحم دل اور بڑی شفقت فرمانے والے تھے، بڑا محبت کا معاملہ فرمانے والے تھے، لیکن جو گستاخان رسول اور جو دین کے دشمن تھے تو ان کے لیے علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے سخت تھے۔ یعنی صحابہ کرام کی جو عظمت و شان قرآن مجید برہان رشید میں بیان کی گئی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں یہ آپس میں تو ایک دوسرے سے مہربانی کا معاملہ کرنے والے ہیں، لیکن کفار پر، غیر مسلموں پر، دین کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کے اس مزاج کا فیضان علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا ہوا کہ آپ دشمنان دین کے لیے تو بڑے سخت تھے لیکن مسلمانوں کے لیے بڑے رحم دل تھے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جو بھی آپ سے ملتا وہ آپ کا ہو کر رہ جاتا اور اسے دوبارہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کی خواہش ہوا کرتی تھی۔ حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو چونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خانوادے سے اور آپ کی شاگردوں سے خصوصی فیض ملا تھا، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کو اپنے فیضان سے سیراب فرمایا تھا اور آپ کو فیوز و برکات عطا فرمائے تھے۔ اور اسی طرح حضرت علامہ حشمت علی خان قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کو اکتساب فیض حاصل تھا، تو اس کا یہ اثر تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بد مذہبوں سے بڑی نفرت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی بد مذہبوں سے دور رہنے کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا بھی انداز رہا ہے کہ بد مذہب کی صحبت سے دور رہنے کا وہ سلسلہ کرتے تھے، اور احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ تعلیمات موجود ہیں کہ جو گمراہ لوگ ہیں، جو بد عقیدہ لوگ ہیں، ان سے دور رہو اور خود ان سے بچو، کیونکہ وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اور وہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دیں۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جو تابعی بزرگ ہیں، بڑے جلیل القدر امام ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں کچھ بد مذہب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں، تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں منع فرما دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ احادیث بیان کرتے ہیں، تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے بھی منع فرما دیا اور پھر فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آخر کار وہ نامراد اور ناکام ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ تو حاضرین نے حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ علی جا، اس میں کیا حرج تھا اگر وہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی حدیث پڑھ دیتے؟ تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا حکمت بھرا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ بد مذہب ہے، اگر یہ آیت یا حدیث پاک پڑھنے کے بعد اپنی طرف سے اس کی کوئی تعویل کریں، اپنے اعتبار سے اس کا کوئی معنی گھڑیں اور معاذ اللہ وہ غلط ہو اور ایسا نہ ہو کہ وہ میرے دل میں گھر کر جائے، وہ مجھے گمراہ کرنے کا سبب بن جائے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بد مذہبوں کی صحبت سے بچا کرتے تھے اور یہ اہتمام اور یہ تسلب اختیار کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ
اسلاف کا یہی فیضان حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی عطا ہوا کہ آپ بد مذہبوں سے بہت دور رہا کرتے تھے اور ان کے حوالے سے نفرت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ قمر رضا حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی محبت اور بڑی عقیدت تھی، اور اس نسبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھا کرتے تھے، عبدالسلام قادری، حتیٰ کہ آپ کا جو پاسپورٹ تھا اس پر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ قادری لکھا ہوا تھا۔ قمر رضا خلیفہ قطب مدینہ حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11ویں شریف سے اور 12ویں شریف سے بڑی محبت کرنے والے تھے، یعنی ذکر مصطفیٰ ہو یا ذکر غوث الورا ہو، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جشن ولادت مصطفیٰ اور 11ویں شریف کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور جشن ولادت منانے کا سلسلہ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک جاری رہتا، محافل وغیرہ کا اہتمام رہتا، اور اسی طرح 11ویں شریف کے مہینے میں 1 ربیع الثانی سے لے کر 11 ربیع الثانی تک یہ سلسلہ جاری رہتا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ذاتی مال سے شیرینی کا یعنی نیاز وغیرہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عاشقان رسول کی صحبت میسر تھی، فیض رضا سے حصہ ملا تھا، لہٰذا ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری کیفیت تھی۔ آپ کثرت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کرتے اور نعت خوانی کا اہتمام فرمایا کرتے، اور اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو نعتیہ دیوان ہے اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو لکھے ہوئے کلام ہیں، تو علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کلام آپ کو بہت پسند تھا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کلام ہے جو ہدایت بخشش میں موجود ہے۔ تو اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر مصطفیٰ کی برکتیں بھی حاصل کیا کرتے تھے اور بارگاہ غوثیت سے فیض پایا کرتے تھے۔ دیگر علماء کرام کی طرح حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی علم کے حوالے سے یہ معمول تھا کہ آپ کثرت سے مطالعہ کیا کرتے تھے، کتب بینی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ کتب بینی یعنی کتابیں پڑھنے کی برکت سے پچھلے علم میں پختگی آتی ہے اور مزید علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے مطالعہ فرماتے تھے، بعض اوقات ساری رات آپ کتابوں کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے، اور مطالعہ کرنے کے بعد علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو علوم و عرفان حاصل ہوتا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے درمیان بیانات کر کے اس علم کا فیضان مسلمانوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ کتنا پیارا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں یا علماء اہل سنت سے اگر کوئی دین کی بات سیکھتے ہیں تو مبلغ کے طور پر اگر ہم دوسرے مسلمانوں سے وہ بات شیئر کریں گے تو ہماری وہ بات پختہ بھی ہو جائے گی، ہمیں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، اور اس طرح وہ علم آگے بڑھتا رہے گا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا۔ حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کے مختلف شہروں کا سفر بھی اختیار فرماتے تھے، کیونکہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے مریدین اور آپ کے جو شاگرد تھے وہ مختلف علاقوں میں موجود تھے، تو اپنے چاہنے والے اور محبین کی تربیت فرمانے کے لیے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر فرمایا کرتے تھے اور مختلف علاقوں میں جا کر آپ بیانات کا سلسلہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چونکہ کئی اکابرین، کئی بزرگوں کی صحبت پائی تھی، ان کے ملفوظات سنے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز تھا کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو فرماتے تو قمر رضا حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی گفتگو کے دوران اکابرین اہل سنت کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ذکر فرماتے، اپنے استاد گرامی پیر و مرشد حضرت علامہ حشمت علی خان رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر فرمایا کرتے اور ان کے ملفوظات، ان کی عادات اور ان کے معمولات کو بیان کیا کرتے تھے، تاکہ جو حاضرین موجود ہیں وہ بزرگوں کے ذکر کی برکت بھی پائیں اور بزرگوں کی اداؤں کو ادا کرنے کے لیے ان کا ذہن بنے۔ تو ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جن بزرگوں کی ہمیں صحبت میسر آئی یا جن سے ہم نے اچھی باتیں سیکھیں تو ہم ان کو آگے پہنچائیں تاکہ یہ علم اور یہ برکت کا سلسلہ مزید آگے بڑھتا چلا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیضان لینے والوں میں امیر اہل سنت کا بھی ایک نام ہے، اور امیر اہل سنت کو ان سے بڑی نسبت حاصل ہے۔ چنانچہ تحریر کیا گیا کہ 1399 ہجری بمطابق 1979 عیسوی میں جب امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کولمبو تشریف لے گئے تو 11 ربیع الثانی
1399 ہجری بمطابق 10 مارچ کو حنفیہ میمن مسجد کولمبو سری لنکا میں امیر اہل سنت کی ملاقات نماز ظہر میں حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی اور خصوصی شفقتوں کا سلسلہ رہا۔ پھر بڑی رات یعنی جو 11ویں شریف کی بڑی رات تھی اور 11ویں شریف کی محفل تھی، تو اس محفل کے موقع پر بھی امیر اہل سنت کی ملاقات حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ اب چونکہ یہ بڑی رات تھی، بارگاہ غوثیت کا فیض گویا کہ تقسیم ہو رہا تھا، تو حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیر اہل سنت سے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 11ویں شریف کی رات ہے، طریقت کے اعتبار سے بڑی برکتوں والی رات ہے، اور میں آپ کو اپنی خلافت دیتا ہوں، اور چونکہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وکیل بھی ہوں، لہٰذا ان کی وکالت بھی آپ کو دیتا ہوں۔ علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس طریقت کے سلسلوں کی جو بھی خلافتیں اور اجازتیں تھیں، تو وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیر اہل سنت کو عطا فرمائیں، لیکن چونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرید ہیں، اس لیے آپ دامت برکاتہم العالیہ نے خط کے ذریعے اپنے پیر و مرشد قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا کہ اس طرح حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت کا خط جب آپ کے پیر و مرشد قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، تو جواباً قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیر اہل سنت کو مکتوب روانہ فرمایا، جس کا متن یہ ہے۔ قطب مدینہ نے امیر اہل سنت کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مولانا محمد عبدالسلام صاحب نے تمہیں جو خلافت دی ہے وہ درست ہے، تمہارا دوسروں کو بیعت کرنا بھی درست ہے، اگر تمہارے سلسلے میں کوئی ایک نیک مرید شامل ہو گیا تو تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو گویا کہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیر اہل سنت کے پیر و مرشد نے آپ کو اجازت عطا فرمائی کہ علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آپ کو خلافت دی ہے تو اس کے مطابق آپ مرید کیجئے۔ لیکن امیر اہل سنت کا اپنے پیر و مرشد سے ادب کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہے، تو امیر اہل سنت بطور وکیل قطب مدینہ مسلمانوں کو، عاشقان رسول کو اپنے پیر و مرشد علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کا مرید بنایا کرتے تھے۔ یعنی امیر اہل سنت کے پاس خلافت موجود تھی، آپ براہ راست اپنا مرید کر سکتے تھے، لیکن قطب مدینہ کے ادب میں جب تک وہ حیات رہے امیر اہل سنت کسی کو اپنا مرید نہ بناتے، لیکن جب قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا اور لوگوں کا جب اصرار ہوا، تو پھر امیر اہل سنت حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے عطا کردہ خلافت کے ذریعے لوگوں کو اپنا مرید کرتے، اور اب الحمدللہ امیر اہل سنت کے سلسلے میں بلا مبالغہ لاکھوں عاشقان رسول ہیں اور لاکھوں مرید آپ دامت برکاتہم العالیہ کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی عمر میں تقریباً 3 مرتبہ حج کی سعادت پائی، اور آپ کی اولاد کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ امیر اہل سنت کو ویسے تو کئی مشائخ نے اپنی خلافتوں سے نوازا ہے، مثال کے طور پر شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی امیر علیہ سنت کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اجازت عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی امیر علیہ سنت کو اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور مشائخ نے بھی امیر علیہ سنت کو اپنی خلافتوں سے نوازا ہے، لیکن چونکہ سب سے پہلے امیر علیہ سنت کو خلافت دینے والے قمر رضا حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور انہی کے سلسلے اور انہی کی خلافت کے مطابق امیر علیہ سنت نے مرید بنانا شروع کیا۔ لہٰذا جب امیر علیہ سنت نے شجرہ قادریہ رضویہ الطاریہ میں ان کا ذکر کرنا چاہا تو صرف انہی کا ذکر فرمایا اور پورا شعر مرتب فرمایا، جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ پیش کیا گیا، اور چونکہ ان کا نام عبدالسلام ہے لہذا اسی نام کی مناسبت سے رب تبارک و تعالیٰ سے دونوں جہان میں سلامتی کی التجا کی ہے۔ چنانچہ منظوم انداز میں جو شجرہ قادریہ رضویہ ہے اس میں امیر علیہ سنت نے حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی ایک شعر مرتب فرمایا، جو کہ مشائخ کی ترتیب کے اعتبار سے 40ویں نمبر کے بزرگ کا شعر ہے۔ چنانچہ اس شعر میں امیر علیہ سنت رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام
قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے۔ اس شعر کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے رب تبارک و تعالی، ہم تیری بارگاہ میں حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، جو کہ اچھے اخلاق کے حامل تھے، کہ تو ہمیں دین اور دنیا میں سلامتی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں سلامتی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ قطب مدینہ قمر رضا حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے حوالے سے آپ کی سیرت میں تحریر کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 25 محرم الحرام سن 1419 ہجری بمطابق 21 مئی 1998 میں ہوا، اور شب جمعہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا، اور وصال کے وقت علامہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 75 سال 5 ماہ 10 دن کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزید درجات بلند فرمائے، اور امیر اہل سنت کے واسطے سے ان کا فیض ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لے، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لے۔